اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہم پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ایک اس کا لاسٹ ٹاپک ہے کہ اس میں کنڈیشنل کمانڈس بھی کبھی ہوتی ہیں کہ کنڈیشنل کمانڈس مین کہ آپ آرڈر کرتے ہیں ہم کہ اور پھر ساتھ یہ بتاتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ملے گا یا یہ ہوگا، یعنی اس کا کوئی ایکشن بھی ہوتا ہے جو بیس کرتا ہے کہ ٹائیڈ ہوتا ہے کمانڈ سے کہ اگر تم ایسے کرو گے یا یوں کرو، اگر نہیں یوں کرو تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل کمانڈس، امر اور جواب امر۔ تو امر مین کے کمانڈ اور اس کا جواب بھی ہوگا کہ اس کی کنڈیشن، اس کا جواب ہوگا کمانڈ کا کہ اگر کمانڈ ہوئی تو کیسے ہوگا۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی، کہ یو ول پاس، کہ تم اسٹڈی کرو تو پاس ہوگے یا پاس ہو جاؤ گے، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں نا کہ پڑھو تم پاس ہو جاؤ گے۔ تو پڑھنا کی کمانڈ کا ایکچولی ریزلٹ ہے نا کہ تم پاس ہو جاؤ، تو اس کے نتیجے میں مل رہا ہے نا کہ تم پاس ہو جاؤ گے، کہ پڑھنے کی بیس پہ کہ پڑھنا شرط ہے، اور اس کے بعد اس کا جواب شرط اس کو جواب امر کہیں گے ہم کہ پاس ہو جائیں گے۔ تو اس میں شرط کیا ہوگی، امر کیا ہوگا، پڑھو، اور جواب امر کیا ہوگا، سیکنڈ جملہ کے یہ تم پاس ہو جاؤ گے یا تم پاس ہو گے۔ تو کمانڈز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کمانڈ کیسے بنتی ہے۔ فعل مضارع کو ہم لائٹسٹ کرتے ہیں، پھر اس کا یا تا ختم کر دیتے ہیں شروع والا، اور اس کے بعد اگر الف کی ضرورت ہو تو الف لگاتے ہیں۔ تو یہ کمانڈ اس طرح سے ہم بناتے ہیں، تو لائٹسٹ ہی ہوتی ہے کمانڈ۔ جیسے کنڈیشن لائٹسٹ تھی نا، کنڈیشن ان، من، ما، سب اسی طرح سے کنڈیشن لائٹسٹ، اسی طرح امر تو ہو گئی لائٹسٹ، لیکن اس کا جو جواب امر ہوگا نا وہ بھی لائٹسٹ ہونا چاہیے۔ تو جیسے جواب امر کیا ہوگا، وہ بھی ہمیشہ لائٹسٹ ہوگا۔ اگر وہ فعل لائٹسٹ نہیں ہے جواب، تو وہ جواب امر نہیں ہوگا، مینس کہ وہ امر سے کنیکٹڈ نہیں، وہ بیس نہیں کرتا کہ اگر تم یہ کام کریں گے، ہم جو حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ ہم کریں گے تو اس کا رزلٹ ہوگا۔ اگر وہ مجزوم ہوگا تو اس سے ٹائڈ ہے، ادروائز نہیں ہے۔ تو اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر امر کا جواب امر بھی ہو، تو ضروری نہیں ہے۔ جیسے نا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، تو یہ تو امر ہے، حکم ہے، لیکن اس کا جواب آگے نہیں ہے۔ کسی آیا میں، کسی سینٹنس میں جواب ہوگا، کسی میں نہیں بھی ہوگا۔ اس کی ایگزامپلس کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اذکرو کمانڈ ہوگی نا، اذکرو فا کو اگر ہٹا دیں تو الف کے اوپر پیش آئے گا انصرو کی طرح۔ تو اذکرو یہ کمانڈ ہے نا، اذکرونی، کہ کسے یاد کرو، مجھے یاد کرو، اور اگلا جو ورڈ ہے وہ بھی لائٹر ہے، اذکرکم، تو اس کا مطلب ہے کہ میں یاد کروں گا تم سب کو۔ تو اب اذکرکم بھی لائٹس ہے، اذکرکم نہیں ہے۔ تو اب اذکرکم کا مطلب ہے کہ اگر لائٹس استعمال ہوا تو اٹ مینس کہ یہ جواب ہے امر کا، جواب امر ہے کہ اگر تم ذکر کرو گے تو میں ذکر کروں گا۔ تو یہ آپ ٹرانسلیشن میں پھر تو کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں، جیسے شرط اور جواب شرط پہ درمیان میں ایڈ کرتے تھے نا تو اردو میں، تو فَاذْكُرُونِی میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا تو اگلا ورڈ بھی کمانڈ ہے، اشکرو ہے نا، یشکرون، تشکرون سے اشکرو بن گیا، تو اشکرو لی، اور میرا شکر کرو، اور آگے ولا تکفرونی، تو اب آگے آپ دیکھیں تکفر نہیں ہے، تو لائٹس تو نہیں ہے نا آگے، تکفرونی تو یہ تو اصل میں فاربیڈن ہے، یہ الگ ہے، یہ وشکر پہ ڈپینڈ نہیں کرتا۔ ولا تکفرونی زیر کس لیے ہے نیچے، لا تکفرو نی، ایکچولی یہ نون یا نی ہے، اور تکفرو
है, फॉरबिडन है, ये नहीं है, ला तकफुरू, और ना तुम कुफर करो, किसका, मेरा, नी। तो ये नी के नीचे जो जेर है ना, इसलिए ये नी या के साथ है, नी, माई, अटैच प्रोनाउन है ये, वला तकफुरून। तो ये इसमें जो पार्ट है जो पहले वाला है, इसमें अमर है और फिर इसका जवाब है कि उसके, अगर तुम ये करोगे तो अज़कुरुकुम, तो मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब एक और एग्जांपल है, जैसे ये आया है इसमें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह है। तो पहला पार्ट तो है रेगुलर शर्त है ना, अगर वाली, अगर। तो ये इन तो शर्त का पहले हम पढ़ चुके हैं कि इन हो तो वो शर्तिया होता है। तो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या उसका दावा करते हो, आगे क्या है, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो। अब आप पहला जुमला छोड़ दें तो अब यहाँ से देखें, इत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, आगे क्या है, युहबिबकुमुल्लाह। तो युहबिब भी लाइटेस्ट है, बा, युह, युहिब्बु है एक्चुअली, युहबिब लाइटेस्ट की वजह से युहबिब है। तो इसका मतलब है फत्तबिऊनी, मेरी भी पैरवी करो, तो युहबिबकुमुल्लाह, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आ, हब्बा युहिब्बु, या अहबाबा युहबिबु है एक्चुअली, अहबाबा युहबिबु, युहबिब कुमुल्लाहु, अल्लाह वर्ड, अल्लाह आउटसाइड डूअर है ना, कि अल्लाह मोहब्बत करेगा तुमसे। और ये फत्ताबिऊनी का रिजल्ट है कि अल्लाह मोहब्बत करेगा। और वह यगफिरली, तो यहाँ भी ये लाइटेस्ट है, तो ये भी किसका जवाब है, ये भी इत्ताबिऊ का जवाब भी है कि दोनों काम होंगे। तो अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह भी मोहब्बत भी करेगा, और यगफिर लकुम जुनूबकुम भी करेगा, और तुम लोगों के गुनाहों को यगफिर लकुम, तो माफ कर देगा। तो ये लाइटेस्ट किस वजह से है, क्योंकि ये अमर का जवाब है, दोनों लाइटेस्ट हैं, युहबिब और यगफिर। ये इस वजह से नहीं है कि इसमें इन लम लम्मा या वल्फल ली का कोई हर्फ आ रहा है, हर्फ की वजह से नहीं हुए, बल्कि ये जवाब की वजह से है, कि जवाब अमर की वजह से लाइटेस्ट है। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं, वहुज़ी इलैकी बिजिज़िन नखलती। हुज़ी होता है हिलाना, शेक करना, हिलाना। तो हुज़ी का मतलब है कि तुम हिलाओ। हुज़ी कमांड बनती है, एक्चुअली क्या है ये, तहुज़ी नी, या आंती का क्या होता है फेल, आंती का क्या मतलब होता है, यंसुरीनी, यही था ना, यंसुरीनी, यंसुरीना, सॉरी, यंसुरीना। तो अगर नून हटा देंगे तो लाइटेस्ट होगा ना, तो यंसुरी। तो ये भी इसी तरह, तो हिज्जी की बजाय हुज्जी बन गया, ये तो हिज्जीना की बजाय हुज्जी। तो ये कमांड है कि हलाओ, इलई का, इलई की, अपनी तरफ। ये तो ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ताला कह रहे हैं कि अपनी तरफ हिलाओ, बिजिजिन नखलती, नखला कहते हैं खजूर के ट्री को, जिजिन उसका ट्रंक, उसका तना, तो उसके तने को हिलाओ। तो ये कमांड है यहाँ तक कि खजूर के तने को हिलाओ। तो एज ए रिजल्ट अगर मेंशन हुआ हुआ है तो वो आगे लाइट टेस्ट आएगा, तो जो कि हमें नजर आ रहा है। तो साकित, साकाता युसाकितु का मतलब होता है कि गिरना ऊपर से ना, जैसे दरख्त से पत्ते का गिरना भी यही वर्ड इस्तेमाल होता है, तो खजूरों का गिरने के लिए भी यही वर्ड है। तो साकित आलई की रोताबन चिनिया, तो तुम्हें ताज़ा ताज़ा खजूरें नीचे गिरेंगी। तो ये रिजल्ट है, तो साकित है। अगर तो साकितु होता तो फिर वो हिलाने का पार्ट ना होता, बल्कि वो वैसे ही गिरती। तो जो अगर टाइड है तो इट मीन्स के ये अगर लाइटेस्ट है, तब ये उस पे जवाब है उसका, कि कमांड करने से आपको क्या मिलेगा, वो लाइटेस्ट आएगा आगे। अगर वो लाइटेस्ट नहीं है तो डिफरेंट चीज़ है, जो हम आगे एग्जांपल देखेंगे उसकी, कि लाइटेस्ट कभी कभी आपको नजर आएगा कि वो लाइटेस्ट नहीं है,
تو وہ جواب نہیں ہے شرط کا، بلکہ ایک الگ سے جملہ ہے. تو ابھی تک کلیئر ہے یہ یہاں تک؟ تو کمانڈ کے بعد اگر لائٹسٹ آتا ہے تو وہ جواب ہوگا اس کمانڈ کا، تو یہ مضارع ہی ہوگا وہ. اب اس کے یہ لاسٹ والی آپ بعد میں کرتے ہیں، سیم آیا جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں نا، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم. تو یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. تو اب ہر امر کا جواب امر ہونا ضروری نہیں، جیسے کہ یہ آیا تھا ثم ذرہم. ذرہم کل بھی بڑھ آیا تھا نا، وازارہ سے زال کے ساتھ ہے یہ، وازارہ یا زیرو یا زارو. اور اس کی جب کمانڈ بنے گی نا تو کیا بنے گی، لائٹس کریں گے تو یا زر ہو جائے گا، اور یا ختم کرے تو صرف زر بچے گا، زال اور را. تو یہ زر کمانڈ ہے، چھوڑ دو. ثم ذرہم پھر انہیں چھوڑ دو، فی خوضہم یلعبون. اب آگے ورڈ ہے یلعبون، لائٹس نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہ ذرہم کا جواب شرط نہیں ہے. تو میننگ اگر ہم اس کی کریں نا اردو میں، میننگ کیا ہے، پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں. تو اپنی بحث میں کھیلتے رہنا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا ہے تو اب وہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں، بلکہ وہ آلریڈی وہ کھیلتے رہیں. ذرہم جسٹ کمانڈ ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو، اس کے رزلٹ میں نہیں وہ کھیل رہے، وہ پہلے بھی کھیل ہی رہے تھے. رائٹ، اس سے کلیئر ہوا کچھ کہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. تو یلعبو نہیں ہے، یلعبون ہے. تو اس سے فرق پڑتا ہے آپ کی ٹرانسلیشن میں کہ اگر جواب امر ہے تو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں آپ آیت کو، اگر جواب امر نہیں ہے تو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو نا ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی. ایک اور اس کی ایگزامپل، جیسے آپ دیکھیں فَذَرُوہا، تو سیم ورڈ ہے ذرو، تو یہ انتم کی کمانڈ ہے، فَذَرُوہا، تو چھوڑ دو کس کو، ہاں اس کو. تو یہ اونٹنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اونٹنی تأکل فی الارض اللہ. اب یہ لائٹ ٹیسٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چھوڑو گے تو اس کا رزلٹ ہے کہ تأکل فی ارض اللہ، کہ وہ کھائے گی اللہ کی زمین میں سے. اگر ہم اس کو فَذَرُوہا کی وجہ سے یہ نا چھوڑیں گے تو وہ کھائے پیے گی. اگر یہ تأکلوا فی ارض اللہ ہی ہوتا تو اس کا مطلب ہے چاہے آپ اس کو چھوڑتے نہ چھوڑتے، کھانا اس نے پھر بھی تھا. تو تأکل کا میننگ کیا ہوا بنتا ہے پھر کہ چھوڑو گے تو وہ کھائے گی. چھوڑ دو اسے، تاکہ کی آپ میننگ پھر اس میں کر سکتے ہیں، تاکہ وہ کھائے. فی الارض اللہ، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھائے پیے. تو اس میں آپ تاکہ کی ٹرانسلیشن سے ہم اس کو تاکہ کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اوپر کی جو پہلی آیت تھی ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، ہم اس کی یہ ٹرانسلیشن نہیں کرتے تم ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں. تاکہ کا ورڈ اوپر نہیں آئے گا پہلی آیت میں. اگر ہوتا ہے خوضہم یلعبو، تب ہم کیا کرتے، چھوڑ دو انہیں تاکہ وہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں. تاکہ کا ورڈ اسی صورت میں آئے گا جب آپ اس پر لائٹس دیکھیں گے اور اس کا رزلٹ ہوگا وہ. تو فَذَرُوہا تأکل فی ارض اللہ، جیسے اس میں ہے چھوڑ دو اسے تاکہ وہ کھائے پیے اللہ کی زمین میں. اسی طرح یہ لاسٹ جو ایگزامپل ہے اس میں فَاتَّبِعُونِی، تو یہ ہم پہلے بھی کر چکے نا، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم، اور وہ گناہ بھی معاف کر دے گا تمہارے. وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. اب فار ایگزامپل اگر یغفر کی بجائے یغفرو ہوتا ہے یہاں پہ، تو تب ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں ہم، یغفرو اگر ہوتا ہے یغفر کی بجائے، تو وہ معاف کرتا. تو پھر ہم اس کو فَاتَّبِعُونِی سے اٹیچ نہیں کریں گے نا، پھر الگ سے ٹرانسلیشن کریں گے اس کی. فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا.
وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے. اس طرح سے ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ. پھر وہ اس کو ایز اے اٹیچ نہیں کر سکتے آپ کو اس کو اتبعونی سے. لیکن لائٹسٹ ہونے کی وجہ سے کیا ٹرانسلیشن ہے؟ میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف بھی کرے گا. تو ہم یہ اس طرح سے کرے گا اس کو نا سیم سینٹنس بنائیں گے نا. اگر یغفرو ہوتا تو تم ٹرانسلیشن کرتے میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. فرق ہو گیا نا. اردو میں بھی آپ دیکھ لیں ڈفرنس ہے کہ پہلے کیس میں کیا ہے کہ میری پیروی کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. اور دوسری ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یغفرو اگر ہوتا ہے میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے. تو یہ اس طرح سے ٹرانسلیشن پہ چینج ہو جاتی صرف لائٹسٹ اور ریگولر یوز ہونے کی وجہ سے. تو یہ فرق ہوگا. اگر اس کو میں لائٹسٹ ہے تو آپ نے اس کو اس کا ایز اے ریزلٹ آف دا کمانڈ اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے کہ یہ کمانڈ کا ریزلٹ ہے. اگر لائٹسٹ نہیں ہے تو سمپلی ویسے. تو اب دوبارہ اس کی ایک اور یہی والی آیت جو ہے پہلے اگر اس میں یل ابو ہوتا تو کیا ہم ٹرانسلیشن کرتے؟ نون نہ ہوتا آگے تو یل ابو اگر ہوتا نون کے بغیر تو ٹرانسلیشن کیا ہوتی؟ چھوڑ دو ان کو تاکہ ہاں پھر چھوڑ دو ان کو تاکہ وہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں. تو اب کیونکہ یالا ابو نہ ہے لائٹسٹ نہیں ہے تو اب ٹرانسلیشن کیا ہے؟ پھر چھوڑ دو انہوں کہ اپنی بحث میں کھیلتے ہیں کہ وہ اپنی بحث میں پہلے بھی کھیل رہے تھے اب بھی کھیلتے رہیں بس ان کو چھوڑ دو. تو یہ ڈفرنس ہے. تو یہ جب اس میں ہم رزلٹ جب آئیں گی نا آیات قرآن کی تو پھر اس میں ہم اور بھی دیکھیں گے کہ کہاں پہ یہ اپلائی ہوتا ہے اور کہاں پہ جواب امر ہے اور کہاں پہ ریگولر. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آتی رہیں گی آگے. تو پھر ہم اس کا کوئی اور کویسچن ہو جہاں تک پھر ہم آیات کرتے ہیں آگے سورہ فرقان کی. بھائی یہ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوا، سمجھ میں تھوڑا آیا نہیں ہاں ہے. جی تو اس کو نا کوئی آیا آئے گی نا آگے تو اس میں اور ایکسپلین کریں گے. تو اچھا. اس میں یہ ہے کہ آپ جب آپ کسی کو کمانڈ دیتے ہیں نا کہ کمانڈ کا مطلب ہے کسی کو حکم دیا آپ نے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ گاڑی میں جاؤ تم جلدی پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو گاڑی میں جانا جو ہے وہ کمانڈ ہے گاڑی میں جاؤ اور اس کے ریزلٹ میں آپ وہ نا جلدی پہنچ جاؤ گے. یا گاڑی میں جاؤ اور جلدی کھانا لے آؤ جلدی کھانا لے آؤ. گاڑی میں جانا ہے امر ہو گیا اور کھانا لے کے آنا اس کا جواب امر کہ اس میں اب نا ریزلٹ ہے ٹائیڈ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تب اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہوگا ادروائز نہیں ہوگا. تو یہ اس کا امر ہے. اگر ویسے ریگولر کنڈیشن ہے اس کے جو سیکنڈ جو آ رہے ہیں نا جملہ اگر وہ اس سے ریزلٹ نہیں ہے اس کا کمانڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تو تب وہ الگ سے ہوگا تو پھر وہ لائٹسٹ نہیں آئے گا. تو یہ ابھی آیت میں اور آئے گا نا تو ہم اس کو اسپیشلی دیکھیں گے. ابھی دیکھتے ہیں کب کسی آیت میں آئے گا آگے انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈیٹیل سے دوبارہ اس کو سمجھ زیادہ آ جائے گی اس کیس میں. تو سب سے زیادہ کلیئر اگزامپل جو ہے نا یہ لاسٹ والی ہے یہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ کہ یغفر اور یغفروا میں کیا فرق ہے. ہاں یہ کلیئر ہوئی ہے تھوڑی. ہاں جی تو یہ ڈفرنس آپ یاد رکھیں پھر اور جگہ اپلائی ہوگا تو اور کلیئر ہوگا. جزاک اللہ. چلیں ہم نیکسٹ آیا کرتے ہیں 40 آیا ہے آج. تو لاسٹ آیات جو 3-4 آیات تھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو اس کے بعد ان کی قوم تباہ ہو گئی 2 آیتوں میں. پھر ایک آیت نوح علیہ السلام کی آتی ہے اس میں کہ یہی تھا کہ ہم نے بھیجا انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے تباہ کر دی. اور تیسرے میں کافی سارے آ گئے آدم و سمود و اصحاب الرس آ گئے پھر قرونم بین ذالک اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ جتنی بھی تھیں نا کثیر تعداد میں جنریشنز ان کو بھی ہم نے
तब्बरा ततबीरा, तो उनको भी एग्जांपल्स दी लेकिन उन्होंने भी नहीं माना, तो उनको भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अब एक और, ये आयत भी पुरानी उन्हीं कौमों के बारे में है, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि ये अरब जो थे इसके उनके बहुत नज़दीक था ये इलाका, तो वो अपने जब कारवांस लेके जाते थे ना शाम की तरफ या नॉर्थ में, तो उनको ये इस एरिया से गुजरते थे, तो इसीलिए ये डिफरेंट तरह से शुरू होती है आयत, वालाकद अताउ अलल करियतिल्लती उमतिरत। तो अता वही वर्ड है जो कल भी आया था। अता का मतलब क्या होता है? देना ना। नहीं, वो आता होता है। अच्छा अच्छा। ये अता, अता का आना। मतलब होता है आना। आना। तो आना किसी जगह पे आना या किसी जगह से गुजरना है, तो एक ही बात है ना। तो वालाकद अताओ, तो अता हुआ वर्जन है तो हुम अताओ होगा। तो कभी कभी आओ की साउंड आती है हुम में, कभी कभी ऊ की साउंड आती है, जैसा नसरू बनता है ना, नसरू, तो ऊ की साउंड है। लेकिन कभी यूजली जब या हो एंड एंड पे, तो कभी आओ की साउंड बनेगी, जैसे कि इस केस में वलाकद अताओ। तो यकीनन वो अताओ गुजरते गुजरते थे, तो उनका गुजर होता था। कहाँ से? अलल करियते, कहाँ से गुजर होता था उन्हें? एक बस्ती, बस। अल करिया एक बस्ती, अल्लती तो जो, या जो। जिस पर, जिस पर, जिस। जिस या जो, ठीक है। अल करिया क्योंकि अलिफ लाम है तो अल्लती यूज हुआ है ना, ये वही वही चीज है कि हाँ। अल करिया क्या है? करिया है और उसकी सिफा है अल्लती उमतिरत मतर सऊई, तो ये उसकी सिफा जो सिला मौसूल के साथ। तो अल्लती जिस पर, तो आगे जिस पर ट्रांसलेशन हम इसलिए किए कि आगे जो आ रहा है फेल उसकी उसकी मुनासबत से आप करते हैं उसको, या जो करते हैं या जिस पर करते हैं या जिस में भी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि फेल क्या आ रहा है। तो उमतिरत फेल है, तो उमतिरत कौन एक फेल, फेल है, माजी है या मुदारे है? माजी है ये। माजी है। तो पहले तो हमने माजी मुदारे में डिसाइड करना है, फिर हमने देखना है कि मजहूल है कि मालूम है। मजहूल। मजहूल, ऊ और ई की साउंड माजी में मजहूल होती है। उमतीरत तो बारिश बरसाना होता है, तो अम तारा का मतलब होता है कि वो बरसाया गया, वो बरसाया गया। उम उसने बरसाया, सॉरी, उसने बरसाया। उमतीरत वो बरसाई। बरसाया गया। क्या। हाँ, उमतीरत ता इसलिए है, ये हिया वर्जन इसलिए है, किस वजह से हिया? नो, बारिश की वजह से नहीं है। उमतीरत बस्ती। बस्ती की वजह से, करिया की वजह से। हाँ, क्योंकि अगर अम तारा होता, अगर रेगुलर होता अम तारा अल करिया था, यानी बारिश, उसने बारिश बरसाई बस्ती पर, तो अब बस्ती पर बरसाई गई, तो बस्ती पर, तो बस्ती उसका मफूल भी था। तो अब वो रिवर्स जब होता है तो वो उस वो इसका इनसाइड डूअर वही बन गया हिया, तो बस्ती बस्ती पर बरसाएगी। अल्लती भी करिया की वजह से, अल करिया तिल्लती उमतिरत मतरसौई, जिस पर बरसाई गई। मतरसौई, मतर बारिश को कहते हैं मतरा, और असौई, सऊ किसको कहते हैं? गुनाह को तो नहीं कहते? नहीं ना। सू गुनाह भी होता है, लेकिन सौ सा से है। अच्छा। सा और सौ बुरी, तो पूरी। बहुत बुरी, जैसे ना बहुत बुरी बारिश बरसाई, तो उनका गुजर होता था। वलक़द अताअ अलल क़रियति अल्लती उमतिरत मतर सौ, तो वो आ चुके हैं वहां पे या गुजर चुके हैं वहां से, जहां उस बस्ती से जिस पर बुरी बारिश बरसाई गई, जिस पर बरसाई गई थी बुरी बारिश। तो जो चीज हो रही होती है उसको नहीं देखना होता कि वो फैमिली में है। कौन सी चीज हो रही थी? आप कह रहे हैं ना कि बस्ती की वजह नहीं, से। दोनों हो सकते हैं ना। ये एक फेल होता है ना, कि जैसे अल्लामा है, अल्लामा का मतलब क्या है? उसने सिखाया। अगर उल दिमा होता तो क्या मतलब होता है? सिखाया गया। सिखाया गया। किसको सिखाया गया? वो सिखाया गया। दो चीजें हो सकती हैं, या कि
سے سکھایا. کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ آدمی کو آپ نے سکھایا ہے، یا کیا ہو سکتا ہے، کیا چیز سکھائی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، سائنس بھی تو ہو سکتی ہے نا. ہوں، اب آپ دیکھ رہے ہیں اس علامہ سے یہ بن گیا نا، علامہ دونوں چیزیں. اسی طرح ام تارا بھی ہے. تو ام تارا کا مطلب بھی اسی طرح کریں تو ام تارا کیا چیز برسائی گئی اور کس نے برسائی. تو اس نے برسایا ہوں، اور کیا برسایا، پتھر. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوں گی نا، کہ کیا کس نے کیا چیز برسائی گئی اور کس پر برسائی گئی. اب اگر ام تارا ہوتا ہے تو اس نے برسایا، تو کیا برسایا وہ اس کا مفعول ہے. لیکن جب تیرا ہوگا تب کیا بنے گا، اس کے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اس چیز کہاں برسائی گئی، کس چیز پر برسائی گئی، اور کیا برسائی گئی. کیا دونوں ہو سکتے ہیں نا، کیا برسایا گیا اور کس پر برسایا گیا. تو اب دونوں آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا آیا ہے، پر والا کریا تھی جس پر برسائی گئی. کیا برسایا گیا یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر کیا برسایا گیا ہوتا تو کیا ہوتا ہے، اگر ہم کہیں کہ بری بارش جو ہے وہ برسائی گئی، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا. ساؤ جو ہے وہ نہیں، سو نہیں، ماتارو ہونا چاہیے تھا نا، ماتارانا ہونا چاہیے. تو پھر یہ رفع ہوتا ہے، ماتارو ہوتا ہے. تب آپ کہتے ہیں کہ بری بارش برسائی گئی. لیکن اب ہم کیا کریں گے، اس پر برسائی گئی بری بارش. تو یعنی کس پہ برسائی، وہ ہے کہ قریتن کے بستی پہ برسائی گئی بری بارش. تو دو مفعول ہوتے ہیں نا، تو پھر ایک اس کو آپ ایز اے نائب الفاعل بنانا ہوتا ہے، اور دوسرے کو پھر ایز اے نصب ہی آئے گا ڈیٹیل. تو نائب الفاعل اس میں الگ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے آ چکا ہے القریہ، تو اس میں وہ نائب الفاعل نہیں آیا ہے. تو ماتا رسو، ہاں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ برسائی گئی، بارش برسائی گئی. تو افلم، تو افلم کافی دفعہ آ چکا ہے. کیا ہوگا، کیا پھر نہیں. تو کیا فا پھر نہیں، یکونو یرونہ. تو کانا جب آتا ہے تو آگے ایک اور آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے آپ کو سینٹنس، پھر یہ آپ اس کو کرتے ہیں کیونکہ کانا ناقص ہے. یکونو یرونہ، تو کیا نہیں دیکھتے تھے اسے یا دیکھا کرتے تھے اسے. دو ہے نا، مضارع آیا بعد میں کانا کے بعد، یکونو یرونہ. تو کیا وہ نہیں دیکھا کرتے تھے. ہا کس کو، ہا کیا ہے، بستی قریہ. بستی کو. ہاں جی، کیا وہ نہیں دیکھا کرتے تھے اس بستی کو جب گزرتے تھے، کیا نہیں دیکھتے تھے اس کو. کیا انہوں نے نہیں سوچا کبھی کہ یہاں پہ کیا ہوا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا یا تباہ کیوں ہو گئی. کھنڈرات تو دیکھتے تھے نا وہ، لیکن بجائے نہ انہوں نے کبھی غور کیا، بلکہ کانو لا یرجونا نشورا، کہ ان کو یرجونا کیا تھا، پہلے بھی آ چکا ہے، امید. تو امید نہیں رکھتے تھے کس کی، نشورن کی. نشورا کیا ہوتا ہے، دوبارہ اٹھنا. جب نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نشر کہتے ہیں. جیسے نشر ہوتا ہے نا، کہ اٹھ کے لوگ نکلیں گے تو وہ نشر ہوں گے. نشورن، اسی طرح نشورن، کہ وہ دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی ان کو. کہ انہوں نے تو یہ تو سوچا ہی نہیں کہ اچھا ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ اب آخرت میں ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا. تو انہوں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ ان کو دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کا کیا بنے گا یا کیا کر رہے تھے یہ، کس وجہ سے. تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا جو نارتھ میں تھا، فلسطین کے تھوڑا سا پاس. تو ڈیڈ سی کے پاس یہ علاقہ تھا. تو یہ ادھر سے گزر ہوتا تھا ان کا. تو اسی لیے یہ سیپریٹ آیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ایریے میں ایجپٹ میں تو نہیں یہ جاتے تھے، زیادہ تر سیریا تک جاتے تھے. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا تو ویسے ہی پتہ نہیں تھی جگہ کون سی ہوگی. اور عاد اور سمود بہت ہی پرانے تھے. تو یہ ادھر سے بارش، جو بری بارش برسانی، کیونکہ ان پر پتھروں کا عذاب آیا تھا، تو اسی لیے یہ ماتا رسا ہوئی. نشورن اس کا وہ ہے مصدر. نشورا، نشرا ینشرو نشورن. تو یہ آیا. اب اس میں یہاں تک آپ
आयतें जो ना, ये स्टोरीज जो अल्लाह ताला ने बताई हैं 4-5 आयत में, ये पुराने लोगों की स्टोरीज थी। तो अब ये नया, अब ये वाइजा राउ का, इसी तरह ये रा था, और इसका होम वर्जन राउ, राउ का। तो कौन देखता है? हम्म, पिछला। होम। वो राउ है ना, रा होता तो वो होता, होम वो सब, हाँ जी, होम। तो क्या ट्रांसलेशन करेंगे? राउ का, उन्होंने देखा आपको, या कुछ और? और जब देखा उन्होंने। देखा उन्होंने, या देखा ठीक है ट्रांसलेशन? वो देखते हैं आपको। देखते हैं। इजा की वजह से हमें मुजारे में करनी पड़ेगी ट्रांसलेशन, वाइजा राउ का, और जब वो देखते हैं किसको? आपको, का। तो जब वो आपको देखते हैं, तो अभी पिछली आयत में क्या था, जब उन्होंने बस्ती, क्या उन्होंने बस्ती नहीं देखी? तो बस्ती से अब रा सेम वर्ड है, यराउना उधर था, वो रा, रा यरा सेम वर्ड था। तो अब वो है कि बस्ती तो चलो उन्होंने इग्नोर कर दी, और अब वो क्या कर रहे हैं? वाइजा राव का, जब वो आपको देखते हैं, इन यत्ताखिजूना का इल्ला हुजुवा। तो इन और इल्ला की स्टेटमेंट है ये, तो नहीं मगर करके ट्रांजिशन करनी है हमें। यत्ताखिजूना, तो इत्ताखज़ा दोबारा आ गया वर्ड, ये बार बार आया है इस सूरह में। यत्ताखिजूना, वो बनाते हैं या यो लेते हैं, का आपको, यानी आपको वो इस तरह से लेते हैं, हुजुवन, एज ए मजाक। तो नहीं वो आप बनाते आपका मगर मजाक। तो अब भी, और इसी तरह अगर अगर उन्होंने करिया से एग्जाम्पल नहीं ली, उस बस्ती से एग्जाम्पल नहीं ली, तो इसका मतलब है बिल्कुल भी नहीं ली, क्योंकि इवन वो आपका भी मजाक उड़ाते हैं। जब वो आपको जब भी देखते हैं तो आपको एज ए जोक बनाते हैं, आपको एज ए मजाक लेते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। और कहते क्या है? ये कहना है उनका, हाज़ल्लज़ी बासल्लाहु रसूलन, कि क्या ये है जिसको अल्लाह ने रसूल बनाया, रसूल बना के भेजा है। बासल्लाहु, भेजना होता है। बासा यूज होता है जब किसी को आप टास्क दे के भेजते हैं ना, तो वो बासा होता है कि उसको कोई काम दे के भेजा है। तो अल्लाह ने, तो किसने भेजा? बासा, उसने भेजा। अल्लाह आउटसाइड डू है, तो अल्लाह ने भेजा। कहते हैं क्या ये है वो जिसे अल्लाह ने रसूल बना के भेजा? यानी वो मजाक उड़ा रहे हैं ना, कि इन अल्लाह ताला को सिर्फ यही आदमी मिला था जिसको रसूल बनाना था। क्योंकि उनके नजदीक क्या था, कि कोई मोतबर आदमी बनाते, जैसे कि वो उस आयत में था, करियतैन फरिश्ते। अजीम में ना, जो कहते हैं ना, दो सिटी के जो अजीम आदमी को बनाते रसूल, तो इसको क्यों बना दिया रसूल? तो ये अब मजाक उड़ाते हैं। अहाज अल्लाह सी बासल्लल्लाहु रसूल, क्या ये है जिसको अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है? आगे दोबारा वो कह रहे हैं, अब ये भी उन्हीं की स्टेटमेंट है, इन कादा ला युदिल्लुना।